دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا یہ جواب نامعقول ہوگا۔ اب قرآن میں جس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، اللہ رب العالمین آپ سے، مجھ سے، دنیا کے تمام بندوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ تم سے کیسے مانگوں، میں تو منع کا وسیلہ لگاؤں۔ تو بادشاہوں کے بادشاہ سے آپ یہی جواب دے رہے ہو، جو دنیا کے بادشاہ سے جواب دینے کو آپ خود سے غور کرو گے تو گستاخی نظر آئے گی۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو، فرض کیجیے کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتے، اس کو ایسے بھی دیکھیے، کسی کو ایک چیز نہیں دینا چاہتا، اولاد نہیں دینا چاہتا، اب آپ کسی بابا کو، پیر کو، فرشتوں کو، انبیاء کو، صالحین کو بیچ میں لگاؤ گے اور وہ جا کے کہیں بھی، اگر کہیں گے نہیں کہیں گے، سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، دوسری بات، اگر وہ جا کے کہیں بھی کہ اللہ اس کو اولاد دے دے، اور اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اسے اولاد نہیں دینا ہے، تو کیا کسی کے کہنے پر اللہ اپنا فیصلہ چینج کر لے گا، تبدیل کر لے گا؟ بتائیے جی، کوئی شک شبہ ہو رہا ہے؟ اتنی دیر لگ رہی ہے جواب دینے؟ جی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے۔ قرآن کی کئی آیتوں میں ہے کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی کائنات کی کوئی ہستی، کوئی طاقت رد کرے۔ سورہ سبا کی ایک آیت ہے، اس کے مفہوم کو میں صرف تھوڑا سا اشارہ کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی فیصلے کو بیان کرنے کا فرشتوں میں ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، تو آسمان لرزنے لگتا ہے، آسمان، ساتوں آسمان لرزتے ہیں، فرشتے اپنے خوف دہشت سے اپنے پروں کو نیچے مارتے ہیں اور بالآخر فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، اللہ رب العالمین جو ارادہ فرماتا ہے اس کو ان کو بیان کرتا ہے، پھر ان کے بعد دوسرے فرشتے جیسے جیسے ہوش میں آتے ہیں، وہ حضرت جبرائیل سے اور فرشتے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ رب نے کیا کہا، ماذا قال ربکم، تو وہ جو جواب بیان کیا جاتا ہے اس کے جواب میں سارے فرشتے کہتے ہیں قالوا الحق وهو العلی الکبیر، اللہ نے جو فیصلے کیا وہ حق ہے اور وہ علی ہے، بلند ہے، کبیر ہے، بڑا ہے۔ فرشتے اللہ کے فیصلے کے ارادے پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیا فرشتے یہ بول سکتے نہیں اللہ تعالیٰ تیرا یہ فیصلہ چینج کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے؟ اللہ کا کوئی مشورہ دے گا؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا، میں کوئی فیصلہ کروں، آپ مجھ سے کہیں گے جناب یہ بات جو ہے آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ میری بات جو ٹھیک نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہلو پر میری نگاہ نہیں گئی جو آپ نے سمجھا، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، سب سے ہو سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کئی مقامات پر مشورے دیے، تو مشورہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک انسان کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، اس لیے مشورے کی ضرورت ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کا علم بھی گھیرے ہوئے نہیں ہے سب چیزوں کو، کہ ایک چیز اللہ کو نہیں معلوم ہے، کوئی مشورہ دے گا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے؟ یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان ایسی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ اللہ فعال لما یرید ہے، قرآن نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرنے والا ہے، تو رب جو چاہتا ہے کرنے والا ہے، رب کا جو فیصلہ ہوگا سارے فرشتے، سارے انبیاء مل کر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اپنا فیصلہ بدل۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دباؤ پر فیصلے بدلنے لگے تو اللہ کہاں رہے گا؟ اللہ رب العالمین غالب کہاں رہے گا؟ العزیز کیسے رہے گا؟ العظیم کیسے رہے گا؟ القاہر فوق عبادہ کیسے کہا جائے گا؟ اگر ہم ایسا مانتے ہیں کہ لوگوں کے وسیلہ لگانے سے اللہ فیصلہ بدلے گا تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، پہچانا نہیں، بے عزتی کر رہے ہیں رب کی، اللہ کے اسماء و صفات سے اس کو پہچانا نہیں۔ تو بات کو سمیٹوں، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کو شرم آتی ہے، شرماتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گڑگڑائے اور وہ اپنے بندوں کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹا دے۔ کیا رب کریم، ہاں اللہ شرماتا ہے، حی ہے، ستیر ہے، اسی حدیث میں کے بعد روایات میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ اب ہماری حاجت اور ضرورت ہے، ہماری پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، دقتیں ہیں، ذات میں ہیں، گھر میں ہیں، سماج و معاشرے میں ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں بہرحال چھٹنی ہے، دنیا سے بڑھ کر مرنے کے بعد برزخ کی اور پھر اس کے بعد آخرت کی پریشانیاں ہیں۔ ان سب چیزوں کو کون حل کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہاں، جو جنت اللہ کی ہے تو جنت اللہ کی، یہاں پر ہم اللہ ہی سے مانگیں گے نا۔ اہل علم نے بیان کیا کہ جس طرح جنت مانگتے ہیں ایسے روزی اللہ کی، اللہ ہی سے مانگی جائے گی، عزت اللہ کے اختیار میں اللہ ہی سے مانگی جائے گی، حفاظت صحت اللہ ہی کے اختیار میں اسی سے مانگی جائے گی۔ لیکن آج ہمارے ہاں بہت سارے
وہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، قرآن حدیث کو جاننے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوسروں سے مانگ رہے ہیں، دوسروں کے در پر جبرسائی کر رہے ہیں، اور آج جو مسائل ہمارے پیش آ رہے ہیں اس میں شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا جائزہ لے کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی بجائے غلط طریقوں سے جو ان کے اختیار کیے ہوئے بدعتی رسوم رواج اصول ضابطے ہیں اس کی روشنی میں وہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے ہمارے یہاں مالیگاؤں میں بھی کچھ دن جو ہے بارش نہیں ہوئی تھی، تو کیا کیا گیا؟ بزرگان دین کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی جائے، اعلان آیا۔ کیا کیا گیا کہ مجلسوں میں بیٹھ کر آیت کریمہ کا ورد کیا گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بتائیے یہ پریشانی کی حالت کو حل کرنے کے لیے رب سے مانگ رہے ہیں، لیکن طریقہ کون سا اختیار کر رہے ہیں جو قرآن نے نہیں بتایا، حدیث نے نہیں بتایا، صحابہ کرام نے، تابعین نے، یہاں تک کہ ائمہ کرام نے بھی اس کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کی، بلکہ ان لوگوں سے یہ ثابت ہے کہ یہ غلط ہے، بدعت ہے، نئی چیز ہے دین میں۔ غور فرمائیں، یہ ثابت ہے کہ دین میں یہ غیر غلط چیز ہے، بدعت ہے۔ گھڑی میں سمجھتا ہوں کہ میرے خطاب سے زیادہ اہم سوال و جواب ہے، میں کچھ باتیں اس تناظر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ جو میں نے بات کہی ہے، اب اس تناظر میں ہم اللہ رب العالمین کے جناب میں جب پلٹیں گے تو ہمیں اللہ کی طرف وسیلہ حاصل کرنا ہے۔ کیسے؟ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ چاہو، اختیار کرو۔ تو یہ وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا، جو غلط معنی لیتے ہیں وسیلے کا معنی صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے معتبر مفسرین ہیں ان کی تفسیر دیکھیں گے تو حاصل اس کا یہ نکلے گا، یعنی شریعت میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو کر کے، جن سے منع کیا گیا ہے ان سے بچ کے، یعنی نیک اعمال کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے جو شرعی طور سے تقوی پرہیزگاری کی چیزیں ہیں ان کو اختیار کر کے اللہ کا تقرب چاہو۔ بعض اہل علم نے پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا کیا شکلیں ہوگی۔ ان میں سے چند شکلیں میرے ہاتھ میں ڈالا جائے، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ نکات بیان کروں۔ سب سے پہلی شکل کہا کہ اللہ رب العالمین کی قربت اگر ہمیں چاہنی ہے تو سب سے بہترین وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور اس کے صفات علیہ کا ہے۔ کئی آیتیں ہیں، اس میں سے صرف ایک آیت میں پیش کروں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بہترین نام، اللہ کے بہترین نام، اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ آپ کو جو، ہم کو جو ماننا ہے، فرض کے روزی مانگنا ہے تو اللہ کی رزاقیت اور ربوبیت کے جو نام ہیں اس کا حوالہ دیں۔ اللہ کا رحم چاہیے تو اللہ کے رحمان رحیم رؤوف ہونے کا حوالہ ہے، اس کو دیں۔ اللہ رب العالمین کی معافی چاہیے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، بخشش چاہیے تو اللہ غفور ہے، بخشنے والا، بہت بخشنے والا۔ اللہ رب العالمین تواب ہے، غفار ہے، قابل التوب ہے، غافر الذنب ہے۔ یہ چیزیں بیان کی جائے کہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے، بہت بخشنے والا ہے، میرے گناہ بہت ہیں لیکن تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں وسیع ہے، پروردگار مجھے بخش دے۔ یہ اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ میں نے ایک آیت پیش کی اور آپ دیکھیے کہ قرآن میں جتنی دعائیں ہیں، انبیاء کی جتنی دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں، آپ میں کثرت سے پائیں گے کہ ربی، ربنا، اللہم، یہ کم سے کم ملے گا۔ اور کئی دعائیں تو ایسی ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات بھرپور انداز میں۔ اور دوسرا دعا کا ایک تو سونے کے وقت ہے، اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر كل شيء انت آخذ بناصیته۔ کیسا وسیلہ ہے، ترجمہ کرو، تفصیل میں جاؤ تو بہت زیادہ لگے گا۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک، دیکھیے اس کا نام، اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، یہ آخر پہ اللہ کا نام۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو باطن ہے، نزدیک ہے، مجھ سے زیادہ نزدیک، علم سے پرے، مجھ سے زیادہ پرے کوئی نہیں ہے۔ اقض عنی الدین واغننی من الفقر، میرے قرض کو ادا کر دے اور مجھے فقر و فاقہ سے جو ہے آزاد کر دے، بے نیاز کر دے۔ اللہ کے ناموں کا ذکر صبح و شام کے اذکار میں، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء۔ یہ دیکھیے میں نے صرف ایک بہت شاندار موضوع ہے، اس میں میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا، دین کا علم اور شوق رکھنے والے، اللہ کے اسماء و صفات کے معنی اور مطلب اور اس کی گہرائیوں کو جو اہل علم نے بیان کیا، جو جائز دائرہ ہے، اس میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، بہت مزہ آئے۔
ایمان بڑھے گا، اور جیسے جیسے آپ اللہ کو پہچانیں گے آپ کی توحید مضبوط ہوگی، بندگی مضبوط ہوگی. جب جانیں گے اللہ اتنے احسان و کرم والا ہے تو آپ کے اندر شکر ہو، اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو یہ محبت قربانی کا جذبہ پیدا کرے گی. انبیاء کرام کیسے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، ہم بھی اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ پائیں گے جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کا کو پہچانیں گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو گناہوں سے بچیں گے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ پکڑ لے گا، وہ بہت سخت ہے، اس کا عذاب بہت شدید ہے. ان عذاب ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید. تو یہ اللہ رب العالمین کو جیسے جیسے ہم پہچانتے جائیں گے ہمارے اندر مختلف خوبیاں آتی جائیں گی. ہم اللہ کو رزاق، غنی اور جواد اور یہ مانیں گے تو کسی کے سامنے جھکیں گے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے. باوقار اور خودداری کی زندگی گزارنے کا جذبہ ہمارے اندر آئے گا، غیرت آئے گی. گناہ ہو گیا تو توبہ کی توفیق ملے گی اللہ کے ڈر کی وجہ سے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا وسیلہ ہے اللہ کے اسماء الحسنی کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا. لیکن یہاں بھی ایک اشارہ یہ کر دوں کہ بہت سارے لوگ بھٹک گئے. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے ذریعے سے مانگنے کی تعلیم دی گئی تو یہاں کچھ اوراد و اذکار ایجاد کر لیے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں، دکانوں میں یا قویو یا قویو یا جوادو یا جوادو یا رزاقو یا رزاقو لکھا ہوتا ہے. میں نے سنا ہے بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد پیشانی پکڑ کے یا قویو 7 مرتبہ کہتے ہیں ایسا کر لو تو یہ ہو جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کا یہ طریقہ، یا قویو یا کریمو، بس اتنا ہی. یا ربو یا فلانو یا رؤوفو یا رحیمو، اتنا ذکر کرنا یہ ثابت نہیں ہے. متعدد اہل علم نے بشمول علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لکھا ہے کہ اس طرح ادھورا جملہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوا، آپ کو میں جیسے شاہ ولی اللہ صاحب کو میں پکاروں شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب، یہ متوجہ ہو گئے میری طرف، اب میں آگے کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں. کیا کہیں گے بھائی آگے کچھ کہیے، کیا بدتمیزی کی مچا رکھی ہے. تو آپ اللہ کو پکار رہے ہو یا قویو یا قویو یا قویو یا ربو یا ربو یا قیومو یا قیومو یا قیومو، تو پھر آپ آگے کچھ کہیں گے کہ نہیں؟ کوئی معنی ہوا کیا اس کا؟ اللہ کے جتنے بھی اذکار قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ پورا پورا جملہ ہے. جیسے آپ نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ پورا ایک جملہ ہے. سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ اللہ میں کوئی نقص عیب خامی ہے ہی نہیں، یہ پورا جملہ ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ پورا جملہ ہے. لیکن یا قویو یا رحمانو یا حیو، یہ پورا جملہ نہیں ہے. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو مختلف بیمار اس کی انگوٹیاں بنتی ہیں، نقش لگا کر دیواروں میں، مکانوں میں کہیں لٹکایا جاتا ہے، کہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، پیشانی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر، کسی فلاں بیماری میں یہ نام پڑا جائے، فلاں میں یہ نام پڑا جائے، اس سے برکت ہوگی. ایک انتہائی غریب آدمی لوگوں کو نام کے حساب سے رنگ والے پتھر کی انگوٹھی بیچتا ہے، اس پہ اللہ کے نام یا حروف مقطعات لکھ کر دیتا ہے کہ ایسا کرو گے تو تم کو اللہ بہت دولت دے دے گا، اور وہ خود محروم ہے بیچارہ. یہ ایک سامنے کی چیز ہوتی ہے لیکن آپ غور نہیں کرتا. خیر، تو یہ طریقہ اللہ کے ناموں کے وسیلہ لگانے کا مطلب میں نے جیسا کہ اشارہ کیا، جو چیز آپ کو چاہیے اس مناسبت سے آپ اللہ کے قرآن و حدیث میں جو نام دیے گئے ہیں اس کا وسیلہ لگا کے دعا مانگیں. قرآن و حدیث میں جو نام ہیں، جو صفات ہیں، اللہ کے اسماء اور صفات توقیفی ہیں، اپنے دماغ سے آپ نہیں بول سکتے. ہمارے ہاں یہ ایک پورا مستقل باب ہے. اس سلسلے میں میں شاہ صاحب سے کہوں گا، مسجد کے امام صاحب سے، اور آپ حضرات سے، چاہے چھوٹے ہو بڑے ہوں، مرد ہو خواتین ہو، اہل علم سے کہیے کہ ہم کو توحید کا، عقیدے کا درس دو، اور اس میں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں خوب اچھی طرح پڑھیے، علماء سے پڑھیے، معتبر علماء سے. بہت ہی آپ کو یہ علم لذیذ معلوم ہے. میں نے شاید اس سے پہلے اس مسجد میں بھی بہت سے خطابات میں ذکر کیا، علامہ ابن قیم وغیرہ نے سلف کا قول نقل کیا کہ دنیا کے مسکین ہیں، وہ لوگ بہت غریب ہیں، مسکین اور محروم ہیں، جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کا مزہ چکے بغیر اس دنیا سے چلے گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے، اور اس کا قرب اور اس سے انسیت حاصل کرنا، یہ دنیا میں سب سے لذیذ نعمت ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں. اور واقعی یہ ایمان کی لذت جب آپ کو ملے گی نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ لذت کسی اور چیز میں ہے ہی. اور واقعی وہ سب سے بدقسمت ہے جو دنیا میں آئے، وہ چاہے جتنی دولت شہرت اور کچھ بھی پالے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے،
بہت محروم اور بدقسمت ہے. تو اسے سیکھیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں. اور یہ اس کے بہت سے فائدے، اور بلا وجہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار اپنے ناموں کو، صفات کو، توحید کو بیان نہیں کیا ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے نا، جانیں گے نا، تو ہمارے ایمان، ہمارے اعمال پر اس کا گہرا اثر پڑے گا. دوسری چیز یہ ہوا پہلا سب سے اہم توسل. دوسرا اہل علم نے بیان کیا کہ جو مختلف ہیں ایشیوں ہیں، میں دو چار کا تذکرہ کر رہا ہوں، کہ یہ کہ اب اللہ سے جب ہم کو مانگنا ہے تو اپنی عاجزی، اپنی پریشانی اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے فقر اور بے بسی کا ذکر کریں کہ اللہ تو مالک ہے، تو کامل ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اور میں پوری طریقے سے بے بس، تیرا محتاج ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورہ قصص میں پڑھیے. مصر سے مدین گئے، بھوکے پیاسے ہیں، تھکے ہارے ہیں. وہاں دیکھا عورتیں دو الگ کھڑی ہیں، دوسرے لوگ کنویں پہ پانی پلا رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ مرد حضرات ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ابا بیمار ہے، پانی پلانا ہے، فرق پلا دے تو ہم پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کنڈیشن میں تھے؟ سفر کر کے گئے ہیں، اجنبی جگہ ہے، تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں خود پریشان ہوں. ایسی حالت میں بھی ان دونوں عورتوں کی مدد کی، ان کی بکریوں کو اکیلے ایک کنویں سے جا کے پانی پلائے. پھر بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ اس کا کچھ بدلہ دے دو، میرا کام چل جائے، میں کچھ. اس کے بعد قرآن میں ہے کہ درخت کے سائے میں آئے، ایک لگایا اور کیا جملہ کہا. میں کہتا ہوں اس ایک جملے کو کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. قرآن میں منقول ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں. دنیا کا کوئی ولی کتنا بھی پہنچا ہوا ولی ہو، ایک وضو سے پوری زندگی کی نماز کیوں نہ پڑھتا ہوں، کسی پیغمبر کے پیر کی دھول کے برابر نہیں پہنچے گا. جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ انبیاء کا درجہ سب سے اونچا ہے، وہ کافر ہے. کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کہتے ہیں مطلب سب سے اونچا درجہ انبیاء کا. انبیاء میں بھی رسولوں کا، رسولوں میں بھی اولو العزم رسولوں کا. اولو العزم رسولوں میں عام طور سے تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ دیتے ہیں. بنی اسرائیل کے سب سے زیادہ بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں. سورہ قصص میں جملہ پڑھیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، میں محتاج ہوں اس خیر کا جو تو میری طرف نازل کرے. پیغمبر اپنے آپ کو محتاج کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگ اولیاء سے مانگ رہے ہیں اولاد، روزی، مشکلات کا حل اور نہ جانے کیا کیا، ان کا وسیلہ لگا رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر خود اللہ سے مانگ رہے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ ہے، انبیاء کی دعائیں ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر خود بھی اللہ کے محتاج ہیں. خود کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میں تیرا محتاج ہوں ہر اس بھلائی کا جو تم میری طرف نازل ہے. تو دوسری چیز یہ کہ آپ اور ہم جب اللہ سے مانگیں تو اپنی عاجزی کا اظہار کریں، گڑ گڑائیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اس کی عظمت و کبریائی کی جناب میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے دے دیں، اپنے آپ کو بے بس. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دعائیں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے دعائیں کر. سورہ مسند احمد کی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. شیخ ٹائم زیادہ تو نہیں دے رہا ہوں. اللہم انی عبدک وابن عبدک. باقی کون؟ سید المرسلین خاتم النبیین کے الفاظ ہیں. کیا شاندار دعا ہے، ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے. کوئی مصیبت پریشانی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کوئی کرب اور تکلیف میں مبتلا مسلمان کی کلمات کی دعا بھی کہے گا تو اللہ اس کے کرب کو دور کر دے گا. کیا ہے شروع میں؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں، ماضی فی حکمک میرے سلسلے میں تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، عدل فی قضاؤک تیرا جو بھی فیصلہ ہے میرے سلسلے میں وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. آگے جملہ ہے اسألوک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک. اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے مانگتا ہوں جو تیرا نام ہے، تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے. دیکھیے کون سی بات کا وسیلہ. اور بندگی، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، تیرے سامنے میری پوری پیشانی تیرے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں کچھ نہیں رکھتا. اپنے ناموں کا، تیرے ناموں کے وسیلے سے جو تم نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھایا یا اپنی کسی کتاب میں نازل کیا یا کسی کو بتایا یا اپنے پاس اب استأثرت به فی علم الغیب عندک یا تو نے اپنے پاس کسی غیب کے علم میں چھپا رکھا ہے. انت جعل القرآن ربیع قلبی کہ قرآن کو میرے دل کا کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور اور روشنی بنا دے، اور میرے ہم و غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے.
مطلب قرآن سے غم دور ہوتے ہیں، یہ ہم مانتے نہیں ہیں. میں یہ جو چیزیں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے مسائل کے حل کرنے کے روحانی اور معنوی اسباب ہیں، جسے آج ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں اور مادی چیزوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑ کر مادی چیزیں اسی وقت اثر انداز ہوگی جب ہمارے یہ روحانی اسباب مضبوط ہوں گے. تیسری چوتھی ایک دو چیز اور بیان کر دوں کہ اللہ رب العالمین سے قربت کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی پوری طاقت کے مطابق دے دیں. اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنا بہت مشکل کام ہے، بولنا آسان ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ مجھے پابند بنائے، بہت کمیاں کمزوریاں ہیں. اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بجا لانا، اطاعت و فرما برداری کرنا. قرآن و حدیث میں صرف اگر ان آیتوں اور حدیثوں کو ہم اکٹھا کریں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کے کیا کیا فائدے ہیں تو ایک موٹی کتاب تیار ہو سکتی ہے. ہاں میں یہاں ایک آیت کی طرف اشارہ کروں، نیکیاں، عبادات اور وہ کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، خاص طور سے عبادات، یہ روحانی چیزیں ہیں. ہاں بندوں اور اللہ کے درمیان تعلق کا یہی رخ ہے. اسی لیے 5 وقت کی نمازیں انتہائی 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 اہم ہیں. جو اس کی پابندی نہیں کرتا نا، سمجھ لیجیے کہ اس کا اور اللہ کا رشتہ کٹا ہوا ہے، نیٹ ورک کٹ ہو گیا رب سے بندے کا. یہ 5 وقت کی نمازیں ابتدا اور انتہا ہے، سمجھ لیجیے کہ اللہ سے جڑنے کی. اللہ نے فرمایا 2 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور صلاۃ ان 2 چیزوں کے ذریعے سے مدد کرو. صبر، اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر صبر کئی طریقے کا ہوتا ہے. نیکیوں پر صبر، آپ کو ایک اچھا کام ہے جیسے نماز پڑھنے کے لیے فجر کے لیے دل نہیں ہو رہا ہے بستر چھوڑنے کا، لیکن آپ نے جبر کیا اور گئے نماز کے لیے، یہ نیکی پر صبر ہوا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی، موقع آیا، دل نہیں ہو رہا ہے، کہہ رہے میری ضرورت ہو سکتی ہے لیکن نہیں، یہ حکم ہے، خرچ کرنے کا مقام ہے، حاجت مند لوگ ہیں تو ہم ان پر خرچ کریں، یہ نیکی پر صبر ہوگا. برائی پر صبر، ایک گناہ کا موقع آپ کو مل رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، تنہائی ہے، آپ ایسی چیز دیکھ سکتے ہیں جس کو دیکھنے کا آپ کا دل ہو رہا ہے لیکن وہ گندی ہے، وہ بری ہے، شریعت کے خلاف ہے. آپ نے اپنے آپ کو روکا کہ نہیں، اللہ ناراض ہوگا، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہاں مجھے چوری کا موقع ملا ہے، ضرورت ہے، چوری کر سکتا ہوں لیکن اللہ نے منع کیا ہے، حرام ہے، نہیں کروں گا. زنا کا موقع ملا ہے، نہیں کروں گا اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو برا کہا ہے. تو اپنے آپ کو برائی سے اس طرح روک لینا، یہ برائی پر صبر کرنا ہوا. تیسرا صبر کی قسم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی معاملے میں آپ ناکام ہو گئے، دھندے کاروبار میں نقصان ہو گیا، گھر میں میت ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، قضاء و قدر کا کوئی فیصلہ ہو گیا جو آپ کو ناگوار لگ رہا ہے، اس پر یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں میں اللہ کے فیصلے پر مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، نہ زبان سے نہ دل میں اعتراض، شکوہ شکایت. ہاں ہمارے کو جو کہتے ہیں نا کہ میرے گھر ملا تھا کیا، ابھی سال بھر پہلے ایک گھر میں میت ہوئی، دوسری ہو گئی، کیا ہم نبی ہیں کیا؟ کیا اتنا صبر ہم ہی کریں کیا؟ مسلمانوں پر ہی اتنی بجلیاں گر رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں. یہ صبر کے خلاف اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت اور اعتراض ہے، نوحہ و ماتم ہے، جو کفر کی شکل ہے، ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے. تو صبر سے مدد طلب کرو، بہت بڑا ہتھیار ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں نے بھی ایک جمعہ کا خطبہ دیا کہ بہت سارے لوگ ڈراتے ہیں سوچ کے یہ دعا اللہ سے تعلق، ایک مسلمان کے پاس، ایک بندے کے پاس ایسا ہتھیار ہے نا کہ کسی بھی حالت میں آپ سے یہ چھین ہی نہیں سکتا. سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، رات کا اندھیرا، پانی کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، کیا ذریعہ تھا، کون سا نیٹ ورک تھا دنیا سے جڑنے کا ان کے پاس؟ کوئی ذریعہ، کوئی مادی ذریعہ نہیں تھا. سوچ کے نا، ہم واقعہ جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بالکل ہوا ہے، قرآن کا بیان ہے، حدیثوں میں موجود ہے. وہاں انہوں نے صرف اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی نیٹ ورک نہیں، کوئی بات، صرف اللہ سے. ہمارے اور آپ کے بھی کتنے بھی برے حال بظاہر ہو جائیں، اللہ سے مانگنے کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ کوئی چھین نہیں سکتا. آپ کو کتنا بھی، اگر آپ کا منہ بند ہو جائے تو آپ دل میں دعا کر سکتے ہو، اللہ سے گڑگڑا سکتے ہو، مانگ سکتے ہو. اور اگر صبر کا ہتھیار ہے تو بڑے سے بڑا طوفان آ جائے، ہم جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، حق پر قائم رہتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا، یہ ہے صبر. اگر یہ چیز آ گئی تو آپ جواں مرد ہوں گے، مومن ہوں گے. اور مشکلات کا مستقل پیریڈ کبھی نہیں ہوتا، ایک پیریڈ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ان مع العسر یسرا کا قانون پر وہ نافذ کر رکھا ہے دنیا میں کہ مشکل کے ساتھ سہولت بھی ہوتی ہے. پھر نماز کے ذریعے سے آپ مدد حاصل کرو.
کہ فرض نماز ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، اس کے بڑے فوائد ہیں. ہم نماز کے فائدے، اجر و ثواب دنیا اور آخرت میں اس کے نتائج بہت سے پڑھتے ہیں. اس میں چستی کا آنا، اب تو سائنٹیفک طور پہ بھی بہت سارے غیر مسلم بھی جو نماز کے اوقات ہیں، تعداد ہیں، جو نماز کی ہیئت ہے. ہمارے ایک کوچ تھے انڈین ایتھلیٹ میں، رامپور کے اہل حدیث ہو گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جرمنی کے ایک بہت بڑے ریسرچ ورک کرنے والے ہمارے کیمپ میں آئے اور سارے کوچ کو جو ہے وہ ٹرین کر رہے تھے، مطلب کچھ خطاب کر رہے تھے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو پیر کا جو ران کا حصہ، پچھلا حصہ ہے، ران کا پچھلا حصہ، سمجھ رہے ہیں مجھے، پیر کا جو پچھلا گوشت ہے، لوتڑا ہے، اس کی ورزش کا کہہ رہے تھے. بہت سی ورزش وہ بتاتے ہیں ریاضت، لیکن اس کی ورزش کرنے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس بہت مؤثر نہیں تھا. تو ابھی نئے ریسرچ میں آیا ہے، انہوں نے بتایا رکوع کی شکل بتائی، رکوع کر کے بتایا کہ اس شکل کو جب اختیار کیا جائے تو یہ جو ہمارا عضلات کا یہ حصہ ہے نا، اس پر جو ہے اس کی ورزش ہوتی ہے، قوت ملتی ہے. لیکن کتنی دیر کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا شارٹ ٹائم، مڈل ٹائم اور لانگ ٹائم. شارٹ ٹائم انہوں نے کہا 4 سے 5 سیکنڈ، پھر مڈل ٹائم 7 سے 8 سیکنڈ اور لانگ ٹائم تو 11-12 سیکنڈ. اس طرح کا انہوں نے، میں تھوڑا بھول سکتا ہوں اس نمبرنگ میں، تو انہوں نے کس طرح بتایا. اب انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کیا کہ اس میں سب سے بہتر طریقہ کون سا ہوگا، سب سے بہترین ٹائم کیا ہوگی؟ تو کمال الدین صاحب نام تھا. انہوں نے کہا، رامپور کے تھے، پیچھے میں بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا، پورا ہال بھرا ہوا تھا، میری زبان سے جھٹ نکل گیا کہ مڈل ٹائم. بولے وہ چونک گئے، بولے کس نے یہ جواب دیا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ ہمارے ڈائس پہ آئیے، اسٹیج پر آئیے. پہنچے، کہا آپ نے یہ کیوں کہا مڈل ٹائم؟ بس ایسے ہی کہہ دیا. تھا یہ تو نہیں ہو سکتا، 3 آپشن تھے، آپ نے ایک ہی کہا، تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا، بلا وجہ آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا، تو کیا ریزن ہے کہ آپ نے یہ جواب دیا؟ تو کافی رد و بدل کے بعد انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو شکل آپ نے بتائی ہماری نماز میں وہ شکل آتی ہے، حیات ہوتی ہے، اور اس میں ہم کو پڑھنے کی باتیں کہی گئی ہے، تو ہم اس میں جو تسبیح اور دعا پڑھتے ہیں اس میں کئی تعداد بتائی گئی ہے، 3، 5، 7، 11. تو اس کو سامنے رکھ کے میں نے سوچا کہ بیچ والا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کم سے کم 3 ہے، بیچ کا جو ہے 7 مرتبہ پڑھے جائے. تو اس کو سامنے رکھ کے میں نے کہہ دیا. یہ انہوں نے اپنے طور سے کہا نماز میں ایسی حیات ہے. انہوں نے کہا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں بتائیے. بولے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو نماز آپ پڑھتے ہیں بتائیے. پورے ہال میں انہوں نے ان سے کمال الدین صاحب سے اسٹیج پر 1 رکعت نماز پڑھوائی اور انہوں نے کہا کہ میں نے 1 رکعت نماز پڑھی. تو کہا کہ وہ دیکھنے کے بعد سر پکڑ کے کافی دیر تک خاموش بیٹھے تھے اور غور و فکر میں ڈوبے رہے. ہم لوگ سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت پیسے خرچ کیے، بہت سے ماہرین کو لگایا، بڑی محنت و مشقت سے یہ سارے جو نتائج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اسی لیے جب میں نے نتیجہ پیش کیا اور آپ نے مڈل ٹائم کہا تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ جو ہم لوگوں نے اتنے غور و فکر کے بعد جو نتیجہ نکالا ہے وہ آپ ایسے کیسے بول رہے ہیں. یہ جاننا چاہا میں نے. اور اب جب میں نے نماز دیکھی آپ کی تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ نماز پہلے کیوں نہیں دیکھی. یہ جسمانی ورزش کے اعتبار، ہماری نماز کا مقصد یہ سب نہیں ہے. اللہ سے عبادت اور تعلق ہے، عبادت ہے ہمارے نزدیک، لیکن اس کے ذیلی فوائد میں میں ایک اضافی چیز بتا رہا ہوں. ایسے کتنے فائدے بیان کیے جاتے ہیں اوقات میں، ٹائمنگ میں اور دوسری ساری چیزوں میں. وضو کے فائدے، ہمارے مالیگاؤں کے ڈاکٹر صاحب سے انتقال ہو گیا، انہوں نے وضو کے فوائد پر ایک پوری کتاب لکھی اور بتایا کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں ناک میں پانی ڈالنے سے جو صاف ہو جاتی ہیں وہ کسی دوا سے نہیں ٹھیک ہوتی، پانی سے ہی ٹھیک ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ہم کو کہا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. عبادات کا بڑا درجہ ہے. ایک حدیث قدسی بخاری شریف کی ہے، اس کی طرف اشارہ کروں، آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ برابر میری جانب نوافل کے ذریعے سے، اس سے پہلے کے جملے میں ہے کہ سب سے اہم چیز جو بندے کو مجھ سے قریب کرنے والی ہے وہ فرائض ہے جو میں نے فرض کیا. فرائض کے بعد اگر بندہ نوافل کی پابندی کرتا رہتا ہے تو مجھ سے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں.
اور جب وہ میں اس سے محبت کرنے میں لگتا ہوں تو اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے، جیسا کہ صوفیہ اس حدیث کی تشریح کرنے کی غلط کوشش کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے، غلط ہے، کیونکہ آخری جملہ حدیث میں ہے کہ جب مجھ سے وہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، ہاں مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں پورا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب مانگنے والا الگ ہے، دینے والا الگ ہے۔ اگر اللہ اس کے اندر آ گیا تو پھر الگ نہیں رہتا نا۔ تو میں ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین پھر اس کو ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ کا استعمال اچھے کاموں میں کرتا ہے، شریعت کے مطابق کرتا ہے، ہاتھ پیر کا، اپنے اعضاء و جوارح کا استعمال بھی ایسے ہی کاموں میں کرتا ہے۔ یہ تیسری چیز، دو تین چیزیں ہوئی، اور ایک چیز یہ کہ آپ اللہ کے طرف وسیلہ اور قربت چاہتے ہیں تو بندوں کے ساتھ احسان کریں۔ ایک پورا عنوان ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ ہم قرآن حدیث کی بہت سی نصوص میں یہ مضمون پائیں گے کہ آپ جیسا بندوں کے ساتھ سلوک کریں گے اللہ آپ کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کا عیب چھپاؤ، اللہ آپ کا عیب چھپائے گا۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ رب العالمین آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے غربا اور مساکین کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے گا۔ ہاں یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں اس پر دلالت کر کے اسی سے جوڑ دے رہے ہیں کہ بیوہ، یتیم، سماج کے وہ لوگ جو محتاج اور کمزور ہیں ان کی حاجت روائی کرنا، اشکسوئی کرنا، ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ اب یہاں آدمی سوچتا ہے، ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے وہی مدد کر سکتا ہے، ایسا ضروری نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ چل پھر کر، حوصلہ دے کر، اخلاقی تعاون پیش کر کے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے میں کتنا اجر و ثواب ہے، اتنی دلیلیں ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں صحیح مسلم وغیرہ میں کہ بیوہ اور یتیموں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا شخص ایسا ہے اللہ کے نزدیک جیسے مسلسل نماز پڑھنے والا۔ ہم میں اور آپ میں کوئی شخص ایسا ہے جو بغیر کوئی گیپ کیے ہوئے مسلسل نماز پڑھ پائے؟ لیکن اگر آپ بیوہ یتیم کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا تعلیمی انتظام کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں، یہ بہت سی چیزیں آ گئی، تو اتنا زبردست اس کا جو ہے اجر و ثواب ہے کہ مسلسل نماز پڑھنا، مسلسل روزے رکھنا، پورا زمانہ روزہ رکھنا، اور یہ ایسی اور بھی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حاجت مند کی حاجت کے لیے چلنے والا شخص ایسے ہے، بعض طرق اس کے ضعیف ہیں، بعض مقبول ہیں، کہ وہ ایسے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک لمحہ اگر کوئی چلتا ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کے لیے تو جیسے میری مسجد نبوی میں 2 مہینے کا، بعض روایتوں میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی حاجت پوری کرنا۔ اسی طریقے سے فرض نفل نمازوں، صدقہ و خیرات اور امر بالمعروف نہی عن المنکر سے بڑا اجر و ثواب اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں ہے کہ 2 مسلمانوں میں اگر جھگڑا ہے یا فساد ہے تو لوگوں میں اصلاح کر دینا، یہ نماز اور نفل عبادات سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے، پسند ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو قربت اور توسل اختیار کیا جائے، سب سے اہم جو ہے گناہوں سے توبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا کہ اگر کوئی حاجت ہے آپ کو استغفار کی، قرآن نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم، بارش کی ضرورت ہے نا، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اولاد چاہیے اللہ سے مغفرت، قرآن کہہ رہا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ سے مغفرت طلب کرو تو تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تم کو جنت اور باغات دے گا، نہریں جاری کرے گا۔ کیسے؟ گناہوں سے مغفرت، توبہ کرو، سچی توبہ۔ اب ان سب چیزوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں ہم یہ پہلو بیان نہیں کر سکے اور موقع نہیں ہے کہ توبہ کی بھی شرائط ہیں، اصول ضابطے ہیں، دعا کے قبول ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اگر ہم حرام کھا رہے ہیں مثال کے طور پہ تو دعا قبول نہیں ہوگی، حرام کا لین دین کر رہے ہیں، کوئی غذا کھا رہے ہیں، سودی لین دین، دھوکہ دہی، چوری، کسی کا حق مار دینا، دعا قبول نہیں ہوگی، رشتہ کاٹ رہے ہیں کسی کا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اس طرح کے ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے سماج اور معاشرے میں، ہمارا بیٹا جو ہے وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، ہم ٹوک پوڑ نہیں رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہم اصلاح نہیں کر رہے ہیں،
تو حدیثوں میں یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور آپ روکتے نہیں ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں سچی توبہ کے ذریعے سے تقرب حاصل کیا جائے, وسیلہ حاصل کیا جائے. اگر ہمارے لیے یہاں ایک جملہ جو میں نے کہا کہ مسلمان پریشان ہے, حیران ہے, بہت سارے مسائل میں گرفتار ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہمارے گناہ ہیں. جس سماج میں گناہ زیادہ ہوگا اللہ کا عذاب زیادہ ہے آنے کا امکان. ہاں, اللہ رب العالمین, ہم اگر چاہتے ہیں کہ رکی ہوئی بارش آ جائے, ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی دور ہو جائے, ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پھر سے ہم کو عزت دے دے, اپنی حفاظت میں لے لے, تو گناہوں سے توبہ کرنا یہ اس کا سب سے پہلا اور اہم ترین قدم ہے. ہمیں ڈرنا کسی دشمن سے زیادہ اپنے گناہ سے ڈرنا چاہیے. ہمارے لیے سب سے زیادہ گھاتک دشمن ہمارے گناہ ہیں. تو گناہوں سے توبہ کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, اللہ نے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, احسان کرو, اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. اور محسنین میں احسان کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. ہمارے سماج میں جدید معاشرے, چمک دمک اور چکا چوند کے اثر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں, جیسے یورپ اور امریکہ میں کل ہوا تھا کہ اولڈ ایج ہوم بنتا تھا, بوڑھے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو گھر سے نکال کے ان کو حکومت کے حوالے کر دیں. بیٹے اور بیٹی کو کبھی فرصت ملی تو چلے گئے, نہیں ملی تو ان کی میت میں بھی نہیں گئے, فون کر کے بول دیا کہ ان کا آخری جو رسومات ہیں ادا کر دی جائے, جو پیسہ بل ہوئے گا ہم پیمنٹ کر دیں گے. کہ وہاں چل رہا تھا, میں نے شاید ادھر کیا تھا, اس سے پہلے سویڈن کا ایک واقعہ آیا تھا کہ 35-38 لوگ تھے, مسلمان مبلغین گئے, قرآن کی آیتیں والدین کے حقوق پر بیان کیا, تو ایک بوڑھا کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ تم لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا. یہ جو چیزیں آج آپ ہم کو سنا رہے ہیں نا, 40 سال پہلے بتانا, اگر 40 سال پہلے ہم کو معلوم ہو جاتی تو ہم آج اپنے آنسو یہاں بہانے کے لیے تنہا اپنے آپ کو بے بسی کے پیچھے گنجے میں جھگڑا ہوا نہیں پاتے. ہاں, ہم اس طرح آنسو نہیں بہاتے, تنہائی کے ساتھ نہیں جیتے. 40 سال پہلے معلوم ہوتا تو ہم اپنے بچوں کی ویسی تربیت کرتے تھے, انہوں نے ہم کو گھروں سے نکالا. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی کہیں گھروں سے نکالا جا رہا ہے, کہیں بدسلوکی کیا جا رہا ہے, کہیں ان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے, جبکہ ماں باپ جنت کے دروازے ہیں, ہمارے اجر و ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بعض لوگوں کے لیے تو وہ حج اور عمرے کے ثواب روز پانے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں اگر ہم اسے سمجھ سکیں. اسی طریقے سے اور بھی جو شریعت کے احکامات ہیں, اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا, ہاں, اور سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا, دین اور شریعت کے احکامات کو بجا لانا, یہ وہ وسائل اور طریقے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ہم کو قریب کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو, قربت اختیار کرو. میں یہ جو آیت مسلمانوں کے موجودہ حالات کے تناظر میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے جو عام مسائل ہیں, اس کو دین کو ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے گھروں کے لیے, مسجد اور عبادت گاہ کے لیے نہیں, یہ ہمارے بازار کی زندگی ہو, ہمارے کاروبار کی زندگی ہو, معاشرے کے تعلقات ہوں, نوکری والا معاملہ ہو, سیاسی امور ہمارے اوپر جو پریشانیوں کے حالے تنگ کر رہے ہیں, یہ کوئی بھی مسئلہ ہو, ان سب میں ہمارے مسئلے کے حل کے لیے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ تلاش کریں. وجاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ کے راستے میں پوری کوشش کریں, اپنی قوت کو لگا دیں میں, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اللہ رب العالمین کے راہ میں کوشش کرنے سے, اللہ کا قربت اختیار کرنے سے, تقوی سے. اور اگر یہ نسخہ نہیں ہے تو ہماری کیسی بھی سیاسی پارٹی بن جائے, کتنی اونچی ڈگری بن جائے, کتنی پراپرٹی بن جائے, کتنی طاقت بن جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم کو جو ہے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ دنیا اور آخرت میں فلاح پانے کے نسخوں پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور ہر جگہ جو مسلمانوں پر مختلف قسم کی پریشانیاں, مصیبتیں, فتنے چھائے جا رہے ہیں, رب العالمین ان تمام سے ہم کو محفوظ رکھے, ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے, اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے بچائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ نے حضرت الشیخ اللہ محمدی صاحب سے بہت سارے امور پر, خصوصاً وسیلے کے سلسلے میں آپ نے خطاب سنا, اور بلا تاخیر سوالات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے, اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ سوالات کا جواب دیں گے انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين. قابل قدر معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، دور اور نزدیک سے تشریف لائے مہمانان، بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی صدائیں سننے اور اس ارادے کے ساتھ اس مجلس میں تشریف لانے کی. اللہ رب العالمین کلمہ حق کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. میں اس مناسبت سے مقامی جمعیت کا اور خاص طور سے اس مسجد کے ذمہ دار تفسیر بھائی اور ان کے احباب اور دیگر تمام آنے والوں کا شکر گزار ہوں، جن کے اندر یہ حوصلہ اور تڑپ رب کریم نے بخشا. اللہ ہمیں صاف ستھرے عمل پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، یہ سوال جواب کی مجلس ہے اور چند منٹ سوال جواب سے پہلے میں ایک دو گزارشات آپ کے حضور رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ مجلسوں میں تشریف رکھیں بیٹھیں تو پھیل کر کے بیٹھنے کے بجائے مل مل کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اور تشریف لائیے، چل لیجیے، تھوڑی حرکت ہو جائے. کافی دیر سے آپ ایک ہی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، قریب آ جائیے. یہ غلطی ان سے بھی ایک بار ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا انما تفرقكم في الشعاب والأودية انما ذلكم من الشيطان. آپ کے اندر جو بکھراؤ آیا ہے، ادھر ادھر آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے. انما ذلكم من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے. یہ نصیحت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی اور سمجھایا اور یہ بتایا ایسا نہیں کرنا، یہ شیطانی صفت ہے. تو ان مومنوں نے کیا کیا آگے چل کر کے؟ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی ان کی مجلس ہوتی، جب بھی ان کا کہیں ٹھہرنا اور رکنا ہوتا، انضم بعضهم الى بعض، ایک دوسرے سے مل کر کے وہ بیٹھے. راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر ایک چادر بھی ان کے اوپر پھیلائی جائے لعمہم، تو وہ ایک چادر ان سب کو اپنے اندر لے لیں. گیپ نہیں تھا ان کی طرف.
آپ بھی ہمیشہ یہ کوشش کیجیے کہ سلف کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد انہوں نے اپنا پرانا طریقہ بدل دیا. آپ بھی بدلیں گے ایک دوسرے سے قریب آئیں گے انشاءاللہ. یہ جسم کی قربت، یہ ظاہری قربت جو ذریعہ اور سبب بنے گا آپ کے دل کی قربت کا. ظاہر کہاں لے جاتا؟ باطن کی طرف. ظاہر میں جو چیز ہم کریں گے باطن کی اصلاح کا وہ راستہ اور ذریعہ بنے گا. اگر باطن کی اصلاح ہم چاہتے ہیں تو ظاہر پر عمل کرنا ہوگا. ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسی جگہوں سے گزرو جہاں پر لوگوں کو عذاب آیا تھا پہلی امتوں کو، روتے ہوئے گزرو. فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا. یہ سب ہٹا دیجئے، یہ بھی راستے کی رکاوٹ ہے. اگر اس وقت رونا آپ کو نہ آئے تو رونی کیفیت بنا لو. ظاہر ہر وقت آدمی کے رونے کا موڈ نہیں بن پاتا، تو اگر اشارے کو پا کر کے آنکھیں اشک بار ہو جائیں تو کیا کرنا؟ رونے کی جیسی کیفیت تو آپ بنا سکتے ہیں، اس پر آپ کو قدرت رب کریم نے دیا ہوا ہے ظاہر پر، وہ کرو. جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے. اگر آپ نے اس کو کیا تو جو نہیں کر سکتے ہیں اسے رب کریم آپ کے لیے کرے گا. نماز میں تشریف لائیں، سب بنائیں تو خالی جگہیں نہ چھوڑیں، مل مل کر کے کھڑے ہوں، آگے پیچھے نہ ہوں. فلا تختلفوا. کیا اس کا اثر ہوگا؟ فتختلف قلوبکم. تمہارے دل میں اختلاف پیدا ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد پیدا ہو جائے، ہمارے اندر میل ملاپ پیدا ہو جائے، محبت آ جائے، اپنائیت آ جائے، بھائی چارگی عام ہو جائے. تو ظاہری طور پر ہمیں ایک دوسرے سے قریب آنا ہے، دور نہیں. یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک اور بات بہت ہی اختصار سے، ابھی جس موضوع کے تحت گفتگو ہو رہی تھی، کیا موضوع تھا؟ شیخ محترم نے کافی تفصیل سے آپ کو سمجھایا، بہت عمدہ باتیں آپ سے کی. کیا موضوع سے دیں گے آپ؟ دونوں سے، توحید بھی صحیح اور سیدھا بھی صحیح. فوکس توحید پر تھا. وسیلے کی اقسام میں توحید پر زیادہ شیخ نے توجہ دی کہ ہمیں رب کریم کی عظمت کا اور اللہ رب العالمین کے حقوق کا خیال کرنا ہے، اس سے قریب آنا ہے، اور یہی ہماری قربت ہمارے مسائل کا حل بنے گی. توحید یہ ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں پورے یقین کے ساتھ؟ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں توحید؟ بنیادی ضرورت ہے نا، بتائیے. اللہ کو بارک اللہ بارک اللہ. کلیئر ہے ایک دم، یا اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ اللہ کو اس کی عبادت ہے، اس کے
کی ربوبیت میں اس کے رازق مالک سب ہونے میں اس کو اکیلا واحد ماننا اور اس کی عبادت میں کسی بھی طرح سے شریک نہ کرنا. اتنا لمبا بتانے کے بجائے کچھ مختصر نہیں کہہ سکتے ہیں؟ سمجھنے والی کوئی بات. اللہ کی عبادت میں آپ نے کہا ربوبیت میں الوہیت میں اسماء و صفات میں ایک ماننا. پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ربوبیت میں ایک ماننے کا کیا مطلب. تیسرا سوال آئے گا الوہیت میں ایک ماننے کا کیا مطلب. پھر سوال آئے گا اسماء و صفات میں ایک ماننے کا کیا مطلب. آئے گا سوال کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. کلیئر ہے؟ صحیح ہے لیکن توحید الوہیت ہاں ذرا کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. جی پھر سے ذرا بولیے. ہاں کیا کرنا اس کو. بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. آئیے آپ کو انعام دیا جائے. بہت اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حیاک اللہ, ماشاء اللہ. نفع اللہ. پڑھتے ہیں آپ. یہ کیا انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے سمیٹ دیا. جو آپ نے پھیلا کر کے بتایا تھا اس کو انہوں نے سمیٹ دیا ایک لفظ میں. اس کو کہتے ہیں افراد اللہ بحق. توحید کسے کہتے ہیں. اللہ کی جو بھی حقوق, ان سارے حقوق میں اللہ جس چیز کا تعلق رب کریم سے ہے, سارے حقوق جو بھی اللہ رب العالمین کے ہیں, یہ سارے حقوق صرف رب کو دینا, کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرنا. ان حقوق میں ربوبیت بھی اللہ کا حق ہے, الوہیت بھی اللہ کا حق ہے, اور اسماء و صفات بھی اللہ کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق اللہ کے ہیں, اور ہر ایک کے اندر تفصیلات ہیں. لیکن مختصر میں توحید اگر ہم کہنا چاہیں گے تو ایک کلمے میں ایسے کہیں گے اللہ رب العالمین کے جتنے بھی حقوق, ان سارے حقوق میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں کرنا, یہ سب اللہ رب العالمین کو دینا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھا, کیا حق ہے اللہ, حق کی بات آ رہی. تو رب کریم کے جو بھی حقوق ہیں, چاہے وہ عبادت کا حق ہو, چاہے وہ ربوبیت کا حق ہو, یا رب کریم کے اسماء و صفات جس کے تعلق سے بھی ہم سن رہے تھے, یہ ہے توحید. توحید کا لفظ سن کر کے صرف ہمیں لفظ توحید کو ذہن نشین نہیں کرنا ہے, اس کی اس مفہوم کو ذہن میں رکھنا کہ رب کے سارے حقوق صرف رب کے حوالے. جی کھڑے ہوئے. ربوبیت والا حق کا کیا مطلب ہے. جی ہاں خالق اور رازق اور تدبیر کرنے میں اس کو اکیلا ہے. خالق رازق تدبیر کرنا, اور اس کے جتنے بھی افعال ہیں اس میں اکیلا. بارک اللہ فیک, نفع اللہ بک, احسن اللہ الیک. تشریف ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ کائنات میں صرف دو ہی افعال ہیں. ایک طرف اللہ کے افعال ہیں اور دوسری طرف بندوں کے افعال ہیں. ان دونوں افعال کو صرف رب کریم کے لیے خاص کر دینا یہ ربوبیت اور الوہیت. اللہ کے افعال کو اللہ کے لیے کرنا ربوبیت, بندے کے افعال کو اللہ کے لیے کرنا یہ الوہیت.
دونوں افعال، اللہ کے افعال جیسے پیدا کرنا، روزی دینا، بارش برسانا، اولاد کی بات آ رہی تھی، اولاد دینا، نفع اور نقصان کا مالک ہونا، بیماری اور تندرستی دینا، بے شمار افعال ہیں اللہ کے، کوئی شریک نہیں ہے۔ کس نے پیدا کیا زمین کو، آسمان کو؟ کس نے؟ صرف اللہ، اللہ نے نہیں۔ وما له فيهما من شرك وما له منه ظهير، کوئی نہیں شریک ہے اس میں۔ جب بنا رہا تھا رب کریم آسمان کو، زمین کو بنایا، کسی کی مدد شامل تھی اس میں بنانے میں؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے شرک کی نفی کر دی۔ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب رب کریم کا کیا ہوا ہے۔ ایک انسان کو بنانے میں اس کا کس کا ہاتھ ہے؟ ہاتھ کس نے بنایا، پیر کس نے بنایا، کس نے بنائی کان کس نے بنایا، کس کا ہاتھ؟ صرف یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی تخلیق، اللہ کے دیگر افعال، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، بارش کے ایام میں بارش کے خطرات کس نے نازل کیے؟ صرف اللہ، کسی اور نے نہیں۔ جتنے بھی افعال ہیں رب کریم کے، ان سارے افعال کو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص کر دینا، یہ توحید کون سا ہے؟ ربوبیت، توحید ربوبیت، اللہ کے افعال۔ اللہ کے افعال کی ایک مثال دیجیے، یہ تو بتائیں جی، کوئی مثال؟ پیدا کرنا یہ اللہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ بھئی ہم پیدا ہی ہوئے ہیں، ساری کائنات پیدا ہی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہوا۔ یہ ہمیں ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کو سیکھتے ہیں، توحید ہے یہ توحید ہے۔ اور رکوع اور سجدہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے یا بندہ کرتا ہے؟ بندہ کرتا ہے۔ یہ بھی توحید ہے، لیکن یہ توحید الوہیت، یہ کس کا فعل ہے؟ بندے کا فعل۔ تو بندے کا فعل یہ ہے کہ اللہ کے لیے صرف وہ کرے، کسی اور کے لیے نہیں کرے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حکم کی وجہ سے، اس کے سامنے وہ کر رہا ہے، کسی اور کو شریک یہ نہیں کہ یہاں بھی کرے اور وہاں بھی جا کر کے ہاتھ رب کے سامنے بھی پھیلائے۔ پھیلانے والا کون؟ بندہ۔ رب بھی شیخ نے دعا پڑھی موسیٰ علیہ السلام کی، لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ جو دعا ہم کر رہے ہیں کس کے سامنے کریں گے؟ کس کا فعل ہے یہ؟ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جتنے بھی افعال ہیں بندے کے، ایک ایک فعل آپ لے لیں، صبح اٹھنے سے لے کر کے شام سونے تک، یہ سارے کام بندے جو بھی کریں گے رب کے حکم کے بغیر، رب کی مرضی اور رب کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے کے بغیر، یہ وہ بالے جاتے ہیں۔ اور اس کی رضا کے لیے کوئی بھی قدم ان کا اٹھ رہا ہے تو ایک توحید ادا ہو رہی ہے۔ وہ کون سی توحید ہے؟ نہیں، کون سی توحید ہے یہ؟ احسن، توحید الوہیت، توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کی پہچان کیا ہوئی؟ بندے کے کام، بندے کی بول، بندے کا چلنا پھرنا، بندے کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کس کے لیے رہے گا؟ ان صلاتی و نسکی
پڑھیے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ان صلاتی، یہ کس کا عمل ہوا؟ بندے، میری نماز. ونسو کی قربانی کون ذبح کر رہا ہے؟ بندے کا عمل. کس کے لیے ذبح کرے گا؟ اگر رب کے لیے کر رہا ہے تو توحید الوہیت ہے، کسی اور کے لیے کر رہا ہے تو شرک ہوگا. رب کے لیے کرے گا تو کون سا ہوگا؟ توحید الوہیت. زندگی میں کوئی بھی کام آئے گا، پوری زندگی، پوری لائف کس کے لیے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے. یہ ہے توحید کا درس جو بھی آپ سن رہے تھے. بندہ رب کا ہو گیا، بندے کو یقین آ گیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی ملکیت ہے. اور جب اس کی نگاہوں میں یہ عظمت بیٹھ گئی رب کریم کی، تو آٹومیٹک وہ جھک گیا اس کے ساتھ، اس عظیم کے سامنے. کیونکہ اگر نہیں جھکتا تو اس عظیم کی رضا اسے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ دونوں کا رشتہ ہے. اس رشتے کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ بنانا ہے. بنائیں گے؟ بنائیں گے. سوالات کی یہ مجلس ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوالات آئیں. ابھی ایک سوال بھائی نے کیا، ایک حدیث کا مفہوم پوچھنا چاہتے ہیں. کیا ہے وہ حدیث؟ وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيْ. لوگ میرے قدم پر جمع کیے جائیں گے. کہہ رہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر سے نکالے گا. سب سے پہلے کون قبر سے نکلیں گے؟ قبر پھٹے گی. وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی یا باہر نکلے گی. اس کے پیچھے پیچھے سارے کے سارے لوگ اٹھے. تو آدمی چلتا ہے تو پیر اس کا پیچھے رہتا ہے. جو بھی آئے گا سب پیچھے پیچھے ہی ہے. تو پہل کس سے ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل. یہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم. اور یہ بہت بڑا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہ اٹھائے جائیں. مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی گئی؟ سورۃ زلزلہ. اذا زلزلت الارض زلزالها. اس کے اخیر میں ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ عقیدہ ہے. مر گئے ختم نہیں ہو گیا معاملہ، کہانی ختم نہیں ہو گئی. جو کچھ بھی یہاں ہم نے سیاہ و سفید کیا ہے وہ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے لایا جائے گا. ہر چیز پیش ہوگی، کوئی بھی چیز اس میں سے باقی نہیں رہنے والی. معمولی ذرہ بھی نیکی ہے برائی ہماری زندگی میں آئی، ہم بھول گئے، لوگ بھول گئے، پر رب کریم کا رجسٹر نہیں بھولنے والا، وہ آئے گا. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا جو قرآن کی صورتوں اور آیتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں. اسے ہم سنتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں. یہ حدیث اس طرف ہمیں لے جا رہی ہے.
کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اٹھیں گے اپنے قبروں سے، مر گئے مٹی میں مل گئے سارے کے سارے مسلمان. مٹی میں صرف کون نہیں ملتے؟ مٹی سے کون نہیں ملتے؟ کون نہیں ملتے؟ ایک بات آپ نے کہی کہ انبیاء مٹی سے نہیں ملتے، اور کون نہیں ملتے؟ اور کون نہیں ملتے؟ کچھ پڑھائیے، کچھ ترقی ہو، ترقی کا زمانہ ہے. اور کون؟ ڈگریاں 3 ہوتی ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. صالحین اور صدیقین کو بھول گئے. ایسا کوئی سسٹم اس میں نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم اس میں نہیں ہے. سارے کے سارے لوگ مٹی میں مل جائیں گے سوائے انبیاء کے. ہاں شہداء کے بارے میں ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون. ایسا نہیں ہے کہ ان کا جسم مٹی میں نہیں ملے گا. زندگی کی بات کہی گئی ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہے. انبیاء کے تعلق سے بھی آیا ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. مختلف روایت ہے، حسن درجے کی، بہت سارے ائمہ نے اس کی تفسیر کیا ہے. اور صحیح ترین روایت جو صحیح مسلم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر آپ چلتے ہوئے فرما رہے تھے کہ وَمَرَرْتُ بِمُوسَى وَهُوَ قَائِمٌ فِي قَبْرِهِ يُصَلِّي. موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ اپنے قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. قائم یصلی، زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر حرکت ہے. تو جو آیا ہوا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. جو ذکر کیا گیا ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے، اس کے صحیح ہونے پر ہمارا ایمان ہے کہ ایسا واقعی ہے. لیکن مٹی میں مل گئے نہیں مل گئے، انبیاء کے علاوہ بقیہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے. مٹی میں وہ نہیں مل سکتا. باقی اور کے تعلق سے ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے. ہم اپنے دماغ سے اس چیز کو ہم جوڑ نہیں سکتے. خیر، ایک سوال تھا، سوال جواب کی مجلس ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس اور بھی سوالات. شیخ نے کہا اللہ کی جو شیخ کچھ نام ہے، اللہ کے جو نام ہے اور ان کا جو ہے جیسے کہ الحمدللہ اس کے سینٹینس کے ساتھ آتا ہے، تو دوسرے جو الشکور الغفور، یہ جو دوسرے نامہ ہیں وہ نہیں بولنا اس کی تفصیل سے بتائیں. آپ سے سوال ہی کرتا ہوں. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ حدیث ہے انبیاء کے اجساد کو اللہ کا. مجھے کچھ واقعات آئے تھے جس کا مشاہدہ اور بڑے پیمانے پہ کیا گیا مضامین کی شکل. کچھ صحابہ کرام کے اجساد تھے وہ کسی بات سے پراپت ہوتے پانی میں آتا اور روایت میں ہیں کچھ شعبہ حدود میں سے کچھ لوگوں کا صحابہ کے انسان ویسے تو ویسے دیکھیے، ایک اس کے ساتھ امر واقع میں کچھ چیزیں ایسی دیکھی گئی ہیں کہ بعض لاشیں دفن کرنے کے کافی وقت کے بعد اپنی حالت پر قائم ہیں، مٹی میں نہیں ملی ہیں. اس کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہو؟ رب کریم جو کرنا چاہے، اللہ رب العالمین کے اس عمل کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لا معقب الحکم، اس کے حکم کے بعد کسی کا حکم نہیں. سب سے آخری حکم اسی کا.
اس نے کس کے تعلق سے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، پر انبیاء کے تعلق سے جو فیصلہ کیا اسے بتا دیا، انبیاء کے تعلق سے جو فیصلہ رب کریم نے کیا اسے ہمیں بتا دیا۔ کیا بتایا؟ کہ ان کی جسمیں مٹی میں نہیں ملنے والی۔ کیا بقیہ اور بھی کچھ ہیں کہ جن کی جسمیں مٹی میں ملنے والی ہیں، نہیں ملنے والی ہیں؟ یہ اللہ، اللہ کے حوالے، وہ جس کی چاہے باقی رکھے، جس کی چاہے مٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن جب تک کوئی واضح نص کتاب و سنت کی نہ آ جائے، غیب کی یہ چیز ہے، ایک ایسے مرحلے کی چیز ہے جو آنکھوں سے نہیں دکھ سکتی، اس میں جتنا وارد ہے اتنا ہمارا عقیدہ ہے۔ جو واقعات سننے میں آئیں گے اسے تسلیم کر لیا جائے گا کہ ہاں الحمدللہ رب کریم نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بعض صحابہ کی، بعض شہداء کی، لیکن ایسا ہم کوئی قاعدے کلیہ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے کہ صحابہ کی قبروں کو، صحابہ کے جسموں کو مٹی نہیں چھوئے گی، شہداء کی جسموں کو مٹی نہیں چھوئے گی، کیونکہ اس تعلق سے کتاب و سنت میں کوئی واضح تعلیم، کوئی واضح دلیل ہمارے درمیان نہیں ہے جس کے ہم پابند اور مکلف۔ آپ کا سوال تھا، وہ سوال رہ گیا، جی ذرا پھر سے دوہرا۔ سوال یہ تھا جو کتاب میں ہے کہ اللہ رب العالمین کو صرف نام سے سمجھا، کیا غفور ہو یا رب ہو یا کریم ہو یا قدیر، اس طرح سے رہنا اللہ تو کہنا اس کو واضح ہے۔ اسی کو یا اور کچھ کہنا جی ہے؟ وہی اور کیا؟ دیکھیے یہ جواب تو شیخ بہت اچھی طرح سے دیں گے، اور میں کوشش کر سکتا ہوں، اور یہ کوشش آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے مل کے کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ عوام کا ذکر ہے، یہ خواص کا ذکر ہے، اور یہ خواص الخواص کا ذکر ہے۔ یہ کیٹیگری لوگ بیان کرتے ہیں، لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی وہ پائی جاتی ہیں، اور لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ عوام، خواص اور خواص الخواص، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، یہ درجہ۔ عوام کا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، مکمل کر سکتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ ہاں۔ خواص کا ذکر کیا ہے؟ خواص کا ذکر کیا ہے؟ نہیں بتائیں گے؟ ارے یہ تو کفر ہے بھائی، صرف اللہ کا نام، اللہ 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 اللہ۔ یہ آپ کا جو سوال تھا، اللہ اللہ اللہ، یہ کس کا ذکر ہے؟ خاص لوگوں کا ذکر ہے۔ اب مسئلہ آیا خاصۃ الخاصہ، اس کا آیا مسئلہ خاصۃ الخاصہ۔ اب ان کا کیا ذکر بنے گا؟ دو تو بڑھ گئے، وہ اللہ کے آخر میں جو ہو ہے، الف لام ہا، تو الف لام کو ڈسکاؤنٹ کر دیا، اب اس میں آخر میں ہاں آتا ہے، یہ ہو ان کا ذکر ہے، ہو یہ ان کا ذکر ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے اگر مارکیٹ میں آپ دیکھیں ہیں کہ 20% ڈسکاؤنٹ ہے، 50% ڈسکاؤنٹ ہے، 70% ڈسکاؤنٹ ہے، تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں 3 میں بھی ڈسکاؤنٹ ہے۔ ایک مختصر ترین راستہ لوگوں نے ڈھونڈ لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلت انا
والنبيون من قبلي أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. یعنی سب سے افضل بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کہی ہے وہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ یہ عوام کہتے ہیں. انبیاء عوام ہیں. کون سی شریعت ہے جس کا آپ پرچار کرنا چاہتے ہیں؟ موجود ہیں ایسے لوگ، نام لینا ضروری نہیں ہے، پر ان کے اعمال ان کی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں. اور صرف لفظ اللہ ہی پر اکتفا نہیں کیا، اللہ کو بھی کہنا گوارا نہیں کیا. اللہ کہنا بھی ان کے لیے گوارا نہیں ہوا اور ہو پہ آ گئے. شیخ محترم نے آپ کو انبیاء والا درس دیا، یہ خاص لوگوں والا درس نہیں دیا، انبیاء والا درس دیا کہ وہ چیز کہیے جو انبیاء نے سکھایا. انہوں نے وہ باتیں سکھائی ہیں جن باتوں کو سیکھنے کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے تھے اور ہمارا رب ہم کو سکھانا کیا چاہتا تھا. تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے رب کی پاکی اور اس کی بڑائی اور اس کے حمد و ثنا بیان کرنی مقصود ہے ان اذکار کے پیچھے. کیا ہے پہلا مقصود؟ رب کریم کی پاکی، اس کی بڑائی اور کبریائی اور اس کی حمد و ثنا. یہ اذکار کے پیچھے ایک عظیم الشان مقصود ہے جو کیسے ادا ہوتا ہے؟ کیا کہہ کر کے ادا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کہہ کر کے ادا ہوگا. اللہ کیا مطلب اللہ کا؟ صرف اللہ کہنے سے کیا چیز ادا ہوگی؟ آپ اللہ کے بارے میں کیا کہنے والے ہیں؟ کچھ لوگ گالیاں دینے والے ہیں، کچھ لوگ برا بھلا کہنے والے ہیں. آپ کیا کہنے والے ہیں؟ کیونکہ یہودیوں نے بھی کہا، کیا کہا انہوں نے؟ ید اللہ مغلولہ، غلت نہیں دی. انہوں نے بھی اللہ کا نام لیا، لیکن کس طرح سے نام لیا؟ کہا اللہ کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، ایسے انہوں نے نام لیا. اللہ نے بد دعا کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ذکر کرنا ہے، یعنی وہ چیزیں جو انبیاء نے ہمیں سکھائی ہیں، رب کی تعریف جس سے ہو رہی ہے، رب کی شان جس میں بیان کی جا رہی ہے، رب کا مقام جس کے اندر واضح کیا جا رہا ہے، رب کی پاکی کا تذکرہ جس کے اندر ہو رہا ہے، رب کی تعریف اور ثنا جس کے اندر بیان کی جا رہی ہے، وہ ہمیں زبان پہ لانا ہے. کیسے لائیں؟ کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. صرف باللہ باللہ کہیں گے تو کیسے کام ہوگا؟ اس سے پہلے حول اور قوت کی نفی کیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. شریعت نے وہ سکھایا ہے جو انسان سمجھ سکے. وہ چیزیں نہیں ہیں کہ بس آپ اس کو بولو، آپ سمجھو نہ سمجھو، آپ کے مطلب کی ہو نہ مطلب کی ہو، ایسا نہیں. ایک حصہ تو یہ ہو جو رب کے تعلق سے تھا، دوسرا حصہ کیا ہے؟ جو بندوں سے متعلق، جو بندوں سے متعلق. بندوں کے تعلق سے کیا ہے کہ بندہ اپنی حاجتیں اور ضرورتیں کس کے سامنے رکھتا؟ اللہ کے سامنے. پوری بات رکھتا ہے یا آدھی رکھتا؟ پوری بات رکھتا ہے، پوری بات رکھتا ہے. ان اذکار اور دعاؤں میں یہی سکھایا گیا ہے. اب یہ بہت بہترین دعا شیخ محترم نے سکھائی ہے دکھ اور غم کو دور کرنے کے لیے. کون بتائیں گے؟
اور ہاتھ اٹھائیے. ایک دعا شیخ نے سکھائی ہے دکھ اور غم کو دور کرنے کے لیے. وہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے. ہر ایک کو دکھ، ہر ایک کو غم، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تکلیف اس زندگی کے اندر آتی ہے. اسے دور کرنے کا ایک بہترین راستہ ہمیں سکھایا گیا ہے. کوئی دعا شیخ نے بتائی ہے؟ ہاں ہاں جی کھڑے ہو کے بیٹا. ایک پہ یاد ہے یاد کیا. وجلاء حزنی وذهاب احسنت. پوری دعا ہے الحمدللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول یہ صحیح ترین دعا دکھ اور غم کو دور کرنے والی، جس میں بہت ساری چیزوں کا اقرار ہے. بندہ اقرار کر رہا ہے جیسا کہ تشریح آپ کے سامنے آئی، اور پھر اسی عظمت کے تصور کے ساتھ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے دکھ کو، میرے غم کو دور کر دے. تو اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. یہ دعا نہیں یاد ہے سب کو؟ ویڈیو بھائی نے پیش کیا، نہیں یاد ہے؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے؟ جس کو یاد ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے. شرمندگی کی بات نہیں ہے، ہاتھ اٹھائیے کیونکہ اس کے بعد مجھے کچھ کہنا ہے. ذرا یاد ہے تو جب کے اٹھائیے، پتہ چلے کہ ہم ماشاء اللہ یاد کر رکھے. باقی لوگوں کو نہیں یاد ہے. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دکھ درد آپ کی زندگی سے دور ہو؟ چاہتے ہیں؟ یاد کیجیے. کہاں ملے گی یہ دعا؟ سنن مسلم میں آپ کو دعا مل جائے گی. اگر نہ بھی یاد ہو تو دیکھ کر کے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. روزانہ پڑھیں گے تو یہ دعا یاد ہو جائے گی. یاد کر دیجیے. بہت بہترین دعا اس کے اندر سکھائی گئی ہے، بہت بہترین باتیں اس دعا کے اندر سکھائی گئی. تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا جو یہ طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہی ہے کہ ہم جو بھی کہیں صاف صاف کہیں، آپس میں بھی اور رب سے بھی. آدھی ادھوری بات نہ کہیں. صاف صاف کہیں گے، آپ کا سامنے والا بھی آپ کی مراد کو سمجھے گا. صاف صاف کہیں گے، رب کریم کو بھی آپ کیے گا. آدھی ادھوری بات نہیں کہیں گے، کیونکہ آدھی ادھوری میں گالی بھی ہو سکتا اور تعریف بھی ہو سکتی ہے. وہ کہیں تو کلیئر کر دو. تو اللہ کے لیے کرنا ہے یا اپنے لیے کرنا ہے، دونوں آپ صاف صاف کریں. دونوں آپ کلیئر کٹ میں رب کے سامنے پیش کریں. جی یعنی بسم اللہ کہنے کے بجائے لوگوں نے نمبر سے کام چلانے کی کوشش کیا ہے. کوئی خط لکھتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی اور معاملہ، تو وہاں پر لوگ جلدی سے 786 اور کہیں کہیں بٹا 92 کرتے ہیں. یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کریں. نام سے شروع کرنے کیوں؟ کیوں اللہ کے نام سے شروع کیوں؟ احسن 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 احسن. اللہ کے نام سے شروع کرنے کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. کام کے ساتھ ساتھ جب تک
اس لیے کام سے پہلے ہم اس سے مانگتے ہیں بسم اللہ، کم سے کم بسم اللہ، رب سے تعلق کا ایک زبردست جو ذکر ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے، اور یہ عظیم تحفہ کسی اور قوم کو ملا ہی نہیں۔ وہ کیا کہیں؟ بسم اللہ، اے اللہ تو میری مدد فرما، بسم اللہ۔ تو نمبرات یہ اس کا بدل نہیں ہے، بلکہ وہ کلمات ہمیں کہنے ہیں جو کلمات سکھائے گئے ہیں اور ان کے عظیم جو مقاصد ہمیں بتائے گئے ہیں۔ جی کوئی ٹی جو آئی ہے اس کا جواب دے دیں۔ یہ سوال کیا گیا ہے، کیا کوئی توحید والا شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی بیٹی کا رشتہ بدعتی شخص کے ساتھ کر سکتا ہے؟ اپنی بیٹی کا رشتہ، بیٹی سے اگر دشمنی ہے تو کر دیجیے، اس سے بہتر چانس نہیں ملنے والا۔ اور اگر بیٹی آپ کے کلیجے کی ٹکڑا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا تھا، تو پھر وہ کیجئے جو دل کے ٹکڑے کے ساتھ ایک شخص کر سکتا ہے۔ کیا دنیا کی آگ میں کوئی شخص اپنے بچوں کو ڈالنا پسند کرتا نہیں؟ تو آخرت کی آگ کے لیے ہم کیوں ان کو تیار کرنا چاہتے ہیں، یا ان کی نسل اور ان کی ذریت؟ کیوں؟ وہ سمجھیں نہ سمجھیں یہ شرک ہے، پر آپ تو سمجھتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے پر آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہے، پھر جان بوجھ کر کے شرکانہ ماحول اپنے بچوں کے لیے کیوں؟ انبیاء کو سب سے زیادہ فکر اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں تھی، شرک سے دور، وجنبنی، پڑھیے، وبنی، وجنبنی وبنی ان نعبد الرحمن، اللہ مجھے بھی بچا لے اور میری اولاد کو بھی بچا لے۔ تو انبیاء کو تو آخرت کی فکر تھی کہ کہیں ہمارے بچوں کی زندگی میں شرک نہ آ جائے، انہیں ایسی تعلیم دیا جائے، انہیں ایسا ماحول دیا جائے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ جائز نہ جائز ہے تو بعد کی بات، کم سے کم ہم تصور تو کریں، ہم بھیج کہاں رہے ہیں، کس ماحول میں ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کو، سوچے تو صحیح 2 منٹ کے لیے کہ اگر ہمارے بچوں نے جا کر کے اس ماحول میں وہی رنگ اختیار کر لیا جس رنگ میں وہ سب لوگ ڈھلے ہوئے ہیں، تو پھر ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو ان کا ہوگا۔ اور یہ اگر بچ بھی گئے تو ان کی نسل اور ان کی ذریت کا کیا ہوگا؟ اور اپنے بچوں سے مرتے وقت کسی نے یہ پوچھا تھا، ما تعبدون من بعد، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ یہ کسی نے پوچھا تھا۔ کون ہے وہ؟ یعقوب۔ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ توحید کی تعلیم کہ بچوں کو پلا دیا گیا ہے، رس کی طرح سے، شربت کی طرح سے گھول گھول کر کے، مکس کر کے ان کے اندر وہ چیز ڈال دی گئی ہے، انہیں پلا دی گئی ہے۔ پوچھتے ہیں تو ان کا وہی کلیئر اور دو ٹوک جواب ہوتا ہے جو کہ انبیاء کی شان ہے۔ اسی کو ان کو فکر تھی، اور ہماری بھی یہی فکر ہونی چاہیے کہ بچے ہمارے توحید کے ماحول میں رہیں، اور اگر رشتہ غریب کا ہے دنیاوی اعتبار سے وہ لاچار ہے، کوئی حرج کی بات نہیں،
شرط یہ ہے کہ وہ واحد ہے، شرط یہ ہے کہ وہ واحد ہے۔ دین کے اعتبار سے وہ شخص کیسا ہے، یہ چیز اگر ہم نے خیال کر لیا تو یقیناً ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ شرعی زبان میں اس کو سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہم کسی مشرک کے گھر میں اپنے بچے کو دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ اگر آپ دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ اتنا ہی آپ کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں بہت اچھے سجن قسم کے لوگ ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متھے پہ گھٹے ہیں، مسجد اور مصلی کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ لیکن اگر شرک ان کی زندگی میں موجود ہے تو یہ گھٹے کہاں نہیں ہے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں، سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں دیتے پر لا کر کے ٹھیک کرنا جانتے ہیں۔ ایسا لوگ بولتے ہیں، لائیں گے ٹھیک کریں گے، اپنے طریقے سے ان کو لے کر چلیں گے۔ اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا غرور اچھا نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کیا ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے؟ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح سے لگے رہے۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سمجھنے اور سمجھانے والے ایک مبلغ، ایک اعلیٰ درجے کے رہنما آپ بن سکتے ہیں؟ کیسے آپ سینہ پیٹ کر کے اس طرح کی باتیں بولتے ہیں؟ اچھا نہیں لگتا ہے مسلمان کے ساتھ۔ رجحان لوگوں کا یہی ہے کہ لڑکی نہیں دیں گے، لڑکی لائیں گے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ لانا چاہیے، لانا چاہیے نہیں۔ برائیوں سے دور رہنے کا حکم ہے یا نزدیک ہونے کا؟ دور رہنے کا، برائیوں کے قریب نہیں جانے کا۔ اگر ہم جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں؟ ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے، انہیں راستہ دکھانے کے لیے، اپنے ساتھ سائے کے ساتھ جوڑ کر کے رکھنے کے لیے نہیں کہ اللہ نہ کرے ان کا اثر اگر ہمارے اوپر آ گیا تو معاملہ پلٹ جائے گا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک خارجی شخص ہے عمران القطان، خارجی کون ہے؟ ممکن ہے آپ جانے نہ جانے، خیر یہ مقصود بھی نہیں، ابھی بھٹکا ہوا ہے انسان، عبادت گزار اچھا۔ تو وہ شخص خارجیت کو اختیار کرنے سے پہلے ٹھیک ٹھاک انسان ہونے کے ساتھ اس نے نکاح جو کیا ایک ایسی جگہ میں کیا جہاں کی لڑکی خارجیت زدہ تھی، اسی ماحول کی پروردہ تھی۔ لیکن انسان کو اپنے قوت بازو پر بھروسہ رہتا ہے تو وہ ہمت اور حوصلے سے کام لے کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ بھی آگے بڑھ گئے اور بیوی غالب آ گئی، اور عمران اہل سنہ کے عقیدے سے نکل کر خارجیت کے عقیدے پر نہ صرف قائم ہو گئے بلکہ اس کی طرف دعوت دینے والا ایک متحرک انسان۔ ان کے گھر کے اندر بنیاد ڈالی، کہاں سے آئی؟ اسی رشتے کے راستے سے، اسی رشتے کے راستے۔ اب بتائیے آپ کہ کیسے یہ خیر کا عمل ہے؟ یہ خیر نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے ملاقات کی تمنا نہ رکھو۔ ہمیں نہیں لگتا کہ شرک، بدعت یہ سب ہمارے انٹی ہیں، ان کو اپنے قریب نہیں لانا چاہیے، لانا چاہیے ہمارے خلاف۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ہماری ایک بات سن لیے، کہا ولا نصف کلمہ، آدھی بھی نہیں۔
ایک بات سننا تو بہت دور کی بات ہے، آدھی بھی میں نہیں سننا چاہتا کہ ایک انسان کا دل رب کریم کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. ہمیں بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، کہیں حالات پلٹ گئے تو معاملہ لینے کا دینا ہو جائے. شیخ نے کہا کہ یہ سوال آخری ہے اور لوگوں کے سوالات یہ کر لیں گے. اور یہ جو دے رہے ہیں شیخ صاحب یہ انگلش میں ذرا پڑھ میں ذرا مختصر جی کیا بولے؟ اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہیں جائز. اللہ نے جائز قرار دیا، جائز. یونیفارم سول کوڈ جو ہے گورنمنٹ لانا چاہیے، ہمارے شریعہ کے خلاف دیکھیے ہے آپ کا دیکھیے شریعہ کے خلاف. بھائی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو لانا چاہیں گے لا لیں گے. ہمارے اختیار میں رہے گا تو ہم اس کو نہیں قبول کریں گے. اس ملک میں رہتے ہوئے ہم ہر اس باطل کے خلاف اپنی باتیں پیش کریں گے جو اس ملک کے اندر آئے گا. جناب کا ایک سوال ہے، تبلیغی مسجدوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال اس میں آپ جلدی سے بول دیجیے، اس میں کیا لکھا ہوا اس ہے؟ پہ کیا لکھا ہے آپ کو بتائیے. آپ بائیں ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. جی چلیے جی بولیے. دیکھیے انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بات مسلم ہے. تکلیف الذی یوسوس فی ظاہری تکلیف ہم نہیں دیکھتے ان سب چیزوں کو، لیکن ہم مانتے ہیں اس کو. یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے.